بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ کی برکت کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا ہی شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراوا بھی موجود تھا۔ مولوی نے یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو وہی حوالہ دیا جو مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں بھی بس آپ کے نسخے پر عمل کرنے لگا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان لوگ کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی میں چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے یہ صبح خود تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے۔ اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں لگانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے لیے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب بے نیاز اور سیدھا سادہ سا انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا
मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरावे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो, मैंने तो आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरी यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह का कलाम भी सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हाल हमारा भी है, हमारे नमाजों और दुआओं का भी हाल भी यकीन से खाली है। उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें, जिससे